الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس فاخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں توریت شریف کی عظمت اور اس کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کا فیصلہ فرمانا اور اسی کے مطابق سچے علماء و فقہا کا فیصلہ کرنا بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد دور رسالت اور اس کے بعد کے یہودیوں کو اصلی توریت پر عمل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے توریت کو نازل فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے کثیر انبیاء علیہ السلام اور علماء و فقہا توریت کے مطابق ہی فیصلے کرتے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے تورات کے متعلق یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں اور اس کے درس میں مشغول رہیں تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہوں۔ تو اے یہودیوں، تم تورات میں مذکور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور رجم کا حکم ظاہر کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ مراد یہ ہے کہ احکام الہیہ کی تبدیلی بہر صورت ممنوع ہے، خواہ لوگوں کے خوف اور ان کی ناراضی کے اندیشے سے ہو یا مال و جاہ اور رشوت کے لالچ میں ہو۔ اس آیت میں علماء کے لیے بھی ایک حکم موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کریں اور اس کی آیات کے بدلے دنیا کی ذلیل دولت حاصل نہ کریں اور لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ پہلی شریعتوں کے بیان کیے گئے احکام سے متعلق اہم مسئلہ، توریت کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کا حکم دینا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہوں اور ان کے ترک کا حکم نہ دیا ہو اور وہ نہ منسوخ ترک کا حکم نہ دیا ہو اور نہ وہ منسوخ کیے گئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُونَ بِالْأُذُونِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے توریت میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر لازم کر دیا تھا۔ اس آیت میں اگرچہ یہ بیان ہوا ہے کہ توریت میں یہودیوں پر قصاص کے یہ احکام تھے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے ہم پر بھی یہ احکام لازم رہیں گے، کیونکہ سابقہ شریعتوں کے جو احکام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہم تک پہنچے اور وہ منسوخ نہ ہوئے ہوں وہ ہم پر لازم ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہوا۔ آیت میں زخموں کے اعضاء کے اور جان کے قصاص کا حکم بیان فرمایا گیا۔ اعضاء اور زخموں کے قصاص میں کافی تفصیل ہے، جس کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، اور جان کے قصاص کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی جان مقتول کے بدلے میں لی جائے گی، خواہ وہ مقتول مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، مسلم ہو یا ذمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کرتے تھے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ومن تصدق به
تو جو خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے، یعنی جو قاتل یا جرم کرنے والا اپنے جرم پر نادم ہو کر گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے بخوشی اپنے اوپر حکم شرعی جاری کروائے تو قصاص اس کے جرم کا کفارہ ہو جائے گا اور آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جو صاحب حق قصاص کو معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے کفارہ ہے۔ دونوں تفسیروں کے اعتبار سے ترجمہ مختلف ہو جائے گا۔ تفسیر احمدی میں ہے یہ تمام قصاص جب ہی واجب ہوں گے جب کہ صاحب حق معاف نہ کرے، اور اگر وہ معاف کر دے تو قصاص ساقط ہو جائے گا۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود تورات کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر بھیجا۔ توریت کے احکام بیان کرنے کے بعد انجیل کے احکام کا ذکر شروع ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کی تصدیق فرمانے والے تھے کہ توریت اللہ عز و جل کی نازل کردہ کتاب ہے اور توریت کے منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توریت کے بعض احکام منسوخ کر دیے گئے۔ اس کے بعد انجیل کی شان بیان فرمائی گئی کہ اس میں ہدایت اور نور تھا اور ہدایت اور نصیحت تھی۔ پہلی جگہ ہدایت سے مراد دلالت و جہالت سے بچانے کے لیے رہنمائی کرنا ہے، اور دوسری جگہ ہدایت سے سید الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور انجیل والوں کو حکم کرنا چاہیے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ عز و جل نے انجیل میں نازل فرمایا ہے، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے عیسائیوں کو انجیل عطا کی تو اس وقت ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان احکام پر عمل کرے جو انجیل میں مذکور ہیں۔ انجیل پر عمل کرنے سے متعلق ایک اعتراض کا جواب۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد انجیل پر عمل کرنے کے حکم کی کیا توجیہ ہوگی، تو اس کے چند جوابات ہیں۔ انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل موجود ہیں، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان دلائل کے مطابق ایمان لے آئیں۔ اہل انجیل ان احکام پر عمل کرے جن کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا۔ انجیل کے احکام پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انجیل میں تحریف نہ کریں جس طرح یہودیوں نے توریت میں تحریف کر دی، یعنی رد و بدل کر دی۔ لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل کیا تھا، اور نزول قرآن کے بعد قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی آسمانی کتاب پر عمل جائز نہیں، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی۔ تورات و انجیل کا تذکرہ کرنے کے بعد اب قرآن عظیم کا تذکرہ ہو رہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا
کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جب اہل کتاب اپنی مقدمات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، یعنی فروعی اعمال ہر ایک کے خاص اور جدا جدا ہیں، جیسے نمازوں روزوں کی تعداد اور اس طرح کے احکام جدا جدا ہیں، لیکن اصل دین سب کا ایک ہے، یعنی توحید و رسالت، عقیدہ آخرت، یوں ہی بنیادی اخلاقیات سب کی مشترک ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور جو اللہ عز و جل کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، جبکہ شریعت ہر امت کی خاص ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ ارشاد فرمائے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے مناسب جو احکام دیے کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی مشیت مرضی سے ہے اور اس میں بہت سی حکمتیں اور دنیاوی و اخروی فوائد منافع ہیں، اور یا تم حق کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی دنیا و آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے ان میں بحث مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں رضائے الہی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ اسی انداز کی ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے اختلاف کی وجوہات میں فلسفیانہ بحثیں کرنے اور بال کی کھال اتارنے کی بجائے نیکیوں کی طرف آنے کی دعوت دی ہے۔ اس میں ہماری بہت سی چیزوں کی اصلاح ہے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ ہر محاذ اور میدان میں فضولیات پر بحث مباحثہ اور پانی سے مکھن نکالنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں اور کرنے کے کاموں کی طرف توجہ کم ہی ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ کی باریکیاں نکالنے کی کو مہارت اور قابلیت شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ عملی طور پر ایسے آدمی کی حالت نہایت گری ہوئی ہو۔ بحث وہاں کی جائے جہاں اس سے کوئی فائدہ نظر آئے، صرف وقت گزاری، لوگوں کو متوجہ رکھنے، طلب شہرت اور قابلیت دکھانے کے لیے اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنا اور عملی دنیا میں تنکا تک نہ توڑنا عقل، دین اور اسلام سب کے منافی ہے۔ اس نصیحت کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنے طرز عمل پر نظر کرنے کی حاجت ہے۔ سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔